اس سکے کو ذرا آپ غور سے دیکھیں، یہ وہ سائز ہے کہ جس سے ہم ایک درہم نجاست کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک درہم کو سمجھنے کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ نارملی اپنا ہاتھ کھولیں، اس میں پانی بہائیں، ہاتھ کی گہرائی میں جتنا پانی کھڑا ہو جائے گا یہ وہ سائز ہے کہ جو ایک درہم کہلاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سکہ میری ہاتھ کی گہرائی میں پورے طریقے سے فٹ آ چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس سے اندازاً ایک درہم کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک درہم سے زیادہ نجاست اگر ہمارے کپڑوں یا ہمارے بدن پہ ہو تو ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک درہم سے کم نجاست کے ساتھ ہم نماز ادا اگر کریں گے ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ اس میں بھی سنت یہی ہوتا ہے کہ اس قلیل نجاست سے بھی بچتے ہوئے ہم نماز پڑھیں۔ بچنے والے ماشاء اللہ بچتے بھی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ ان عام لوگوں کے لیے پاسبل ہے کہ جن کو وسوسے کا ایشو نہیں ہے۔ لیکن میرا خطاب وسوسے کے ان مریضوں کے ساتھ ہے کہ جن کو استنجا کرتے ہوئے 2-4 چھینٹے بھی آ جائیں ان کو وہ 200-400 محسوس ہوتی ہیں، اور وہ بیت الخلاء سے تقریباً ایک طرح سے نہا کے ہی باہر آتے ہیں۔ اور اگر کپڑے دھوتے ہوئے کسی بیبی کو واش کرتے ہوئے تھوڑی چھینٹے آ جائیں تو بار بار ان کو کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، بار بار نہانا پڑتا ہے، اور یہ ایک بہت مشقت آمیز زندگی ہے۔ اس کا درد صرف وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، باقی گھر والے اطراف کے لوگ اس گہرائی کو سمجھ نہیں پاتے، اس درد کو سمجھ نہیں پاتے، الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے تو جب شریعت مطہرہ نے آپ کو ایک درہم سے کم نجاست میں معافی دی ہے، نرمی دی ہے، آپ اس نرمی سے فائدہ اٹھائیں۔ شریعت آپ پر سختی نہیں کرتی، آپ اپنے آپ پر سختی کیوں کر رہے ہیں؟ جن کپڑوں پر چند چھینٹیں آ گئی ہیں آپ دیکھیں وہ اس سائز کو نہیں پہنچ سکتی، یہ بہت بڑا سائز ہے۔ آپ انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، تلاوت بھی ہو جائے گی۔ اور یہ سوچنا کہ ہم صوفے پہ بیٹھ رہے ہیں، جہاں آ جا رہے ہیں ان کے ساتھ کپڑے لگ رہے ہیں تو وہ چیزیں بھی ناپاک ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اتنی قلیل نجاست آگے عام طور پر منتقل نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ جب ان کپڑوں کو دھونے جائیں ایک دفعہ پہلے جاری پانی سے گزار کے پھر آپ مشین میں باقی کپڑوں کے ساتھ ان کو دھو سکتے ہیں، کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پاکی ناپاکی کے مسائل میں بہت الجھ چکے ہیں، زندگی عذاب بن چکی ہے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا، میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہماری یہی فیلڈ ہے، وسوسے کے مریضوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بھی رہنمائی دی جائے گی، اللہ کے فضل سے آپ ان چیزوں سے باہر آ جائیں گے۔